اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. وقال إمامنا السجاد علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید کی سورہ حج کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے کتاب صحیفہ کاملہ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا جملہ. اگرچہ دو چیزیں پیش کی ہیں، دونوں مناسبت سے ہیں، لیکن مجلس انشاءاللہ طولانی نہیں ہوگی. البتہ آپ لوگوں کو عام طور سے دو مجلسیں سننے کی عادت ہو چکی ہیں، میں مختلف ادھر گاؤں وغیرہ میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے دو مجلسیں سننی پڑتی تو بہت مشکل ہوتا. تو میں آپ لوگوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ اپنے اعتبار سے کوشش کروں کہ مجلس مختصر پڑھوں. اور ایک مطلب اور عرض کر دوں کہ آپ کی سماعت کی تسلی کے لیے ایک زوردار والی مجلس ہو چکی ہے نا. تو انشاءاللہ تسلی کافی ہو گئی آپ کی سماعتوں کی. اب تھوڑا سا چند اہم مطالب آپ سن لیں اور ان مطالب پہ توجہ بھی کریں، غور و فکر بھی کریں، اور اس کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. ایک صلوات پڑھیں، اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں. چونکہ اس مجلس کا تعلق حج سے بھی ہے، اور یہ مستحبات میں سے ہے کہ جو دعوتیں مستحب ہیں اس میں سے ایک مستحب دعوت یہ ہے کہ حج و عمرے کی دعوت کی جائے. اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جن بزرگوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور دیگر جو بزرگان اور جوانان یہاں پہ موجود ہیں، خواہران اور بانوان، ان سب کو اللہ جو ہے جلد سے جلد حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ حج کے ساتھ ساتھ بہت ہی عظیم زیارتیں بھی ہوتی ہیں. 5 معصومین کی زیارت ایک ساتھ اگر کہیں پر ہے تو وہ مدینہ میں ہے، بلکہ 6 معصوم کے ہیں. جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر معلوم نہیں ہے لیکن ہے تو وہیں پر، قبر تو اسی جگہ پر ہے، تو سب ملا کے 6 معصوم کی ایک ساتھ ایک جگہ پہ اگر زیارت ہے تو مدینہ میں ہے. اور ہمارے برادر شعر پڑھ رہے تھے کہ قبر ڈھانے والے، مزار ڈھانے والے، اللہ نے مزار ڈھانے والوں کو یہیں دنیا ہی میں سزا دے رکھی ہے. آخرت کی سزائیں تو بعد میں ہوتی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آج سب کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اگرچہ اپنا نام خادم الحرمین کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہودی ہیں، اور صرف یہودی نہیں ہیں بلکہ زائنسٹ بھی ہیں. یہودی ہونے کے ثبوت بھی مل چکے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو ان کے خاندان پورا یہودی ہونے کے ثبوت ہیں، اور یہودیت کا کام بھی کر رہے ہیں. بدترین خیانتیں جو پچھلے سالوں میں کی گئیں اور ابھی جو ہو رہی ہیں اس جنگ میں، وہ جنگ وہیں سے ہو رہی ہے کہ جہاں پر بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حرمین بھی گرفتار ہے. حرمین بھی، جہاں فلسطین کے آزاد ہونے کی ضرورت ہے وہیں پر حرمین کے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. حرم رسول اللہ اور حرم الہی اور جنت البقیع تو آپ جانتے ہی ہیں، ان سب کے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی آل یہود ہوں یا آل سعود ہوں یا دونوں کے دونوں آل یہود ہوں، ان سب سے بہرحال امت مسلمہ کو آزادی ملے گی. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزادی کے لیے سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور گزشتہ دنوں میں بہت بڑی سختیاں اٹھائی گئی ہیں. بہت مشکل وقت سے گزرا گیا ہے. تو یہ اتنے خون جو 4,500 بچوں کے خون بہے ہیں وہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں.
جو 20,000 انسانوں کے جس میں 2,000 سے زیادہ عورتیں بھی ہیں، فلسطین میں 54,000 پریگننٹ عورتیں ہیں۔ یہ مرد لوگ شاید نہیں سمجھتے ہیں، خواتین بھی یہاں پر ہیں۔ پریگننٹ عورتوں کے لیے کتنا خیال رکھا جاتا ہے کھانے کا، پینے کا، لیکن وہ لوگ کھانا کیا دیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس روٹی نہیں ہے سوکھی، جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کو سمندر کا پانی بھی کبھی کبھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے، گندے پانی استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ابھی ہے اور یہ تاریخ کبھی بھولی نہیں جائے گی۔ اس کا منظر جو ہے وہ بہت سخت ہے، لیکن اس کا بعد منظر جو آنے والا ہے، پس منظر، وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی حسین آنے والا ہے اور بہت ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ 20,000 سے زیادہ انسانوں کی شہادت وہ ناکام جانے والی نہیں ہے، اور بہت ہی عظیم کردار بھی وہاں سے آئے ہیں کہ جہاں سختیوں میں، جہاں مشکلات میں، جہاں مصیبتوں میں لوگ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جہاں حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کے اقوال پڑھ کے جوان شہادت کے لیے جا رہے ہیں اور شہید بھی ہو جا رہے ہیں۔ اس جوان کی کلپ میرے پاس موجود ہے جو لمبی داڑھی کے ساتھ امام حسین السلام پہ کلام پڑھ رہا ہے، ان الدئی ابن الدئی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ یہ حسین ابن علی کا جملہ پڑھ کے گیا ہے اور جا کے شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ ہمارے برادر شعر پڑھ رہے تھے، الحمدللہ بڑے اچھے اشعار پڑھے گئے کہ حر جو ہے امام حسین السلام کے ساتھ کچھ دن رہا تو ساتھ رہنے کا نتیجہ یہ ملا کہ رومال بھی ملا اور بہشت بھی ملا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ کس طرح رہا جائے۔ ساتھ تو ہم لوگ بھی رہتے ہیں محرم میں، ساتھ تو ہم بھی فرش ادا پہ ہوتے ہیں، لیکن حر کی طرح سے ساتھ رہنا ہے ہمیں، اور حر کی طرح سے فلسطین کا جوان بھی ساتھ ہو سکتا ہے، لبنان کے جوان بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، آپ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، فقط وہ ساتھ رہنے کا ہنر سیکھا جائے۔ ورنہ ساتھ تو 4 مہینے امیر المومنین کے ساتھ نہروان والے بھی تھے، لیکن وہ سب کے سب دسترخوان پہ ساتھ تھے، مقصد میں ساتھ نہیں تھے۔ امیر المومنین کے دسترخوان سے 4 مہینے سے زیادہ کھاتے رہے، شوال سے لے کر کے 11 صفر تک جنگ صفین رہی، بیچ میں جنگ رکی ہوئی تھی ماہ حرام کی وجہ سے، لیکن کھانا تو جاری رہا۔ جنگ رک گئی لیکن دسترخوان چلتا رہا۔ امیر المومنین کے ساتھ دسترخوان پہ تھے، حتیٰ امیر المومنین کے ساتھ نماز جماعت میں بھی تھے، لیکن اگر امیر المومنین سے دل نہیں ملے گا تو یہ جماعت کا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو اصل مسئلہ ہے دل ملانے کا عزیزو، اور دل جب مل جاتا ہے تو ادھر کے لوگ بھی ادھر آنے لگتے ہیں۔ اور میں ایک نقطہ جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اس جنگ کا ایک بہت بڑا جو نتیجہ آنے والا ہے پوری دنیا سے، صرف فلسطین میں نہیں، صرف عالم اسلام میں نہیں، بلکہ اس جنگ کے جو اثرات پوری دنیا میں گئے ہیں، جو لوگوں کا ایمان، جو ارادہ، جو استقامت، جو صبر، جو دلیری، جو شجاعت، جو اسلامی مکتب کا اثرات، جو حسینی مکتب کے نتیجے کہ انہوں نے سعودی عرب سے دین نہیں لیا ہے، انہوں نے مصر سے دین نہیں لیا ہے، انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے دین نہیں لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا سلیقہ علی والوں سے لیا ہے۔ ان کے گھروں میں حسن نصر اللہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے دفتروں میں رہبر انقلاب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ان سے دین لینے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جنگ کے بعد ابھی بھی شروع ہو گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف بھی آئیں گے اور خاص کر شیعت کی طرف آئیں گے۔ یہ یقینی مسئلہ ہے، شروع ہو چکا ہے۔ بیت المقدس کے امام جماعت، پیش امام، سب سے بڑے پیش امام جو ایک زمانے میں ناصریت کے چنگل میں گرفتار تھے، ابھی کھلے عام شیعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایک دو کی بات نہیں ہے، اتنے بڑی مسجد کا امام جماعت اگر اعلان کرتا ہے تو اندر سے بہت لوگ ہو چکے ہیں۔ ابھی صرف مجبوری ہے کہ بہت لوگ اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی کبھی تھوڑا قطر مدد کر دیتا ہے، کبھی سعودی مدد کر دیتا ہے، کبھی کچھ ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ لیکن عزیزو، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملا، پوری دنیا کے لوگوں کو، دور دراز کے، چاہے جاپان ہو، چاہے کوریا ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ہر جگہ کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سے جوان ہیں۔ 2006 میں انہوں نے دیکھا تھا اور کچھ لوگ دھیرے دھیرے بھولنے لگے تھے اور دھیرے دھیرے اپنے مومنین بھی بھولنے لگے تھے کہ وہ تھوڑے سے جوان اتنی بڑی طاقت کا سارا ہیمنہ توڑ دیا تھا جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل سے 2006 میں، اور 33 دنوں میں بدترین ذلیلانہ شکست دے کے انہیں واپس کر دیا تھا۔
اور ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی 33 کے بعد 44-45 دن ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جنگ چند دن اور بھی چلے گی انشاءاللہ. ابھی اللہ جو ہے، البتہ اب جو جنگ چلے گی اب آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. جی ہاں، اب جو منظر دھیرے دھیرے بدلے گا. اور کل بہت ہی ایسا حملہ ہوا ہے اسرائیل پر حزب اللہ کی طرف سے کل کے دن میں کہ جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو ابھی اس کے بعد بہت ہی اچھی خبریں آپ تک انشاءاللہ آئیں گی. لیکن ان خبروں کے فوری خبروں کے بعد جو بڑی خبریں بعد میں آنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اب سوچنے پر یہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ تھے لبنان میں، وہ کون سے لوگ ہیں ابھی یمن میں، وہ کون سے لوگ ہیں لبنان میں، وہ کون سے لوگ ہیں سیریا اور عراق میں، وہ کون سے لوگ ہیں فلسطین میں، کہ جنہوں نے ان سارے ظلم و دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے سے باطل کو سرنگو کیا ہے. اور یہ سوچنا ان کو اسلام کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرے گا. یہ سوچنا انہیں قرآن کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرے گا. یہ سوچنا انہیں مکتب حسین ابن علی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرے گا. اور یہ سوچنا فقط سوچنا ہی نہیں رہ جائے گا. میں نے بھی آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ زوردار مجلس تو آپ سن چکے ہیں، اب تھوڑی دیر تھوڑا سوچیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سوچنے کی بھی ضرورت ہے نا، وہ بھی مجلس کی ضرورت ہے. تو یہ بھی مجلس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو میں 2-4 منٹ میں ختم کر دوں. تھوڑا سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلسوں کا دھیرے دھیرے انداز وہ ہو جانا چاہیے جو 250 سال تک ائمہ کا انداز تھا. جو ہمیں ائمہ سے سب سے قیمتی چیز جو مل سکتی ہے وہ انداز مل سکتا ہے. اور انداز ہر چیز کا، زندگی کا انداز، رہن سہن کا انداز، بات چیت کا انداز، کھانے پینے کا انداز، خیر و خیرات کا انداز، حتیٰ بیان کا انداز، گفتگو کا انداز، تقریر کا انداز، منبر پر آنے کا انداز. اور انشاءاللہ ہوگا دھیرے دھیرے، یہ بھی حالات بدلیں گے اور ہوگا. پہلے زمانے میں آج سے 35 سال پہلے تک جو ہے ایسا تھا کہ منبروں پر اہل بیت کا نام بھی بیان ہوتا تھا، اہل بیت کا دین بھی بیان ہوتا تھا. لیکن بیچ میں ایک فاصلہ ہو گیا کہ جہاں سے اہل بیت کا نام بیان ہونے لگا، اہل بیت کا دین دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا. یہ آپ تھوڑا غور کرنے والی چیز آ گئی ہے نا، اس پہ غور کریے گا. نام تو رہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، اتنے مقدس ہستیوں کا نام لینے والے ہیں. لیکن نام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دین غائب ہوتا گیا. دین کے غائب ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ اہل بیت کے دین کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں شروع میں، لیکن اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. دین کی بنیاد نہج البلاغہ ہے، دین کی بنیاد صحیفہ کاملہ ہے، دین کی بات اہل بیت کی حدیثیں ہیں، دین کی بنیاد اہل بیت کے اور رسول اللہ کی سیرت اور انداز ہے. لیکن وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان سے بہت زیادہ غائب ہوتی چلی گئیں. صرف عوام سے نہیں غائب ہوئیں، منبر پر آنے والوں کے پاس سے بھی وہ سیرت، وہ انداز، وہ طور و طریقہ وہ غائب ہوتا گیا. کل مجھے رات میں بہت ہی افسوس ہوا، کسی نے فون کیا کہ حوضے میں بڑا امامہ لگا کے مختلف ملکوں میں مجلس جانے والا انسان اپنی بیوی کو کس حد تک پریشان کر رہا ہے، کس حد تک. اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کا انداز ہمارے گھروں سے بھی غائب ہو گیا. جب گھروں سے اہل بیت کا انداز غائب ہو جائے گا تو ہم باہر کے ظالموں کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں جو اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ ظالموں کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ حرمین کے ظالم ہوں، چاہے وہ عالم اسلام کے ظالم ہوں، چاہے اپنے چھوٹے سے گھر کے ظالم ہوں. جو لوگ ظالم ہیں، جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے ملک کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں بولیں گے، اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. لہذا پہلے ظالم بننے سے بچیں تاکہ ظلم کے خلاف بولنے کی جرات کر سکے، ہے نا. اور یہی امیر المومنین کی وصیت تھی. ضربت لگنے کے بعد، سر شگافتہ ہونے کے بعد، مغز کے اندر تلوار کا وار پہنچنے کے بعد کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. اور یہی میں نے آیت بھی پڑھی ہے، جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں. چند مطلب، میری باتیں آپ بھلا دیجیے گا لیکن آیت اور دعا کو نہیں بھلائیے گا، امام کی بات اور اللہ کی باتوں کو نہیں بھلائیے گا. قرآن کہتا ہے سورہ حج،
سورہ حج کی 39 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت پہلے سے بھی متعلق ہے اور اس آیت کا تعلق بعد میں بھی ہے، لیکن میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا. اگر آپ کو فرصت ہوگی تو ایک آیت پہلے اور ایک دو آیت بعد میں جا کے دیکھ لیجیے گا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. لیکن یہ جو 39 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ جن کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی ہے نا، جن سے جنگ کی جا رہی ہے. میڈیا نے بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ابھی پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ابھی خود ہی مارا تھا. ابھی کل معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ جو 7 اکتوبر کو جو حماس کے نام پہ کہہ رہے تھے حماس نے مارا ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے خود مارا ہے، حملہ کرنے کے لیے خود ہی مارا ہے. اور وہ سارے پروپیگنڈے جھوٹ ثابت ہوئے کہ بچوں کے قاتل، یہ سب جھوٹ ثابت ہوا. ہم جیسے طالب علموں کی بھی ویڈیو جا کر انڈیا ٹی وی میں لگا دی گئی کہ یہ تو بچوں کے قاتل کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ دینے والے ہیں. لیکن عزیزو، یہ سارا پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہو گیا. پروپیگنڈا بہت بڑا پروپیگنڈا، بہت بڑا باطل پروپیگنڈا، بہت چھوٹی چھوٹی حق کی کوششوں کے ذریعے سے سب کے سب باطل ثابت ہو. اور تاریخ میں اتنے بڑے پروٹیسٹ ایسے ملکوں میں کہ جہاں کے ظالم حکمراں ہیں، وہاں پر اتنے بڑے پروٹیسٹ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے جو فرانس میں ہوئے، جو اسپین میں ہوا. ابھی کل اسپین نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اٹلی میں ہوا، جو برطانیہ میں ہوا، جو واشنگٹن میں ہوا، امریکہ میں، اتنے بڑے پروٹیسٹ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے جتنے بڑے پروٹیسٹ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اور ظالم اسرائیل کے لیے ہوا. اگرچہ ہمارا ملک اس میں پیچھے رہا، مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ شرمندگی بھی ہے اپنے ملک سے. اپنے ملک کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بہت شرمندگی ہے کہ اس مسئلے میں ہمارا ملک اتنا پیچھے رہا کہ خود تو ایک ووٹ نہیں دے سکا جنگ روکنے کے لیے. لیکن اگر جوانوں نے، یونیورسٹی کے جوانوں نے، دلی کے جوانوں نے، نان مسلم انہوں نے اگر ایک پروٹیسٹ کرنا چاہا تو انہیں پکڑ کے ٹرین کر کے جو ہے بسوں میں لے گئے. ہم لوگوں نے ایک دعا کا پروگرام کرنا چاہا لکھنؤ میں، تو دعا کے پروگرام میں مجمع کے تو نہیں آنے دے گیا، پولیس کی ایک ڈھیر لگ گئی، گاڑیاں آ گئیں عزیزوں. تو یہ بہرحال یہ بھی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، یہ بھی تاریخ اس سے بھلا نہیں سکتی. لیکن میں آیت کی طرف پلٹتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جنگ کی اجازت ہے. وہ دینا یعنی پچھلے والی آیت پڑھیں گے تو وہاں پہ اور بات تفصیل کی گئی ہے، لیکن میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں کہ جنگ کی ایک بار تو آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے، چونکہ باہر دھوپ بھی ہو گئی ہے، آ جائیں. تھوڑا لمبی مجلس نہیں پڑھیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تھوڑا آ جائیں، پیچھے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور پیچھے دھوپ بھی ہو گئی ہے، تو اب تھوڑا دوپہر کی دھوپ ہے تو تھوڑا تیز بھی ہے. بہت آہستہ آہستہ آپ لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا بزرگ لوگ بھی ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. ایک صلوات اور پڑھیں. جی ایک صلوات اور. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں صلوات پڑھ کے مجلس تمام کر دوں، کیونکہ آپ لوگ آنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. اصل دیر ہو بھی گئی ہے واقعاً، اور اس سے اچھی اور مجلس ہو بھی نہیں سکتی. صلوات سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. ایک اللہم صلی علی. اچھا، حج کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایک مطلب تو بیان ہی کر دوں. ابھی آ گیا مطلب صلوات کے ذیل میں کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں حج پہ گیا تھا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اس زمانے کا گاؤں کا آدمی تھا، بدو تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. آج کے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ماشاءاللہ، سب گاؤں والوں کے لکھنؤ میں، دلی میں گھر ہیں. لیکن اس زمانے کے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل کچھ نہیں آتا تھا، کچھ یاد بھی نہیں تھا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی عمل، نہ دیکھ کے پڑھ سکتا تھا. تو کہا میں حج کرنے چلا گیا تھا، لیکن چونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو میں جہاں بھی جاتا تھا صلوات پڑھتا تھا، صلوات پڑھتا تھا، صلوات پڑھتا تھا. طواف کرتا تھا صلوات پڑھتا تھا، سعی کرتا تھا صلوات پڑھتا تھا، عرفہ میں صلوات، مشعر میں صلوات، منی میں صلوات، راستے میں صلوات، ہر عمل میں صلوات. تو میں صلوات ہی پڑھتا تھا. چونکہ مجھے کچھ آ نہیں رہا تھا تو در حقیقت شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ خاص کیا نہیں تو میرے حج کا کیا ہوگا. تو امام زین العابدین السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح سے تو حج کر کے نکلا ہے کوئی بھی تیری طرح حج کر کے نہیں. چونکہ وہ صلوات بھی جو پڑھ رہا تھا دل سے پڑھ رہا تھا، صرف ذاکروں کے آرام دلانے کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں،
بلکہ دل سے اہل بیت کے لیے دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں. تو ایک اور سلوات پڑھ لیں, بیچ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یعنی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ایک آدھ دو سلوات آ بھی سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو عظیم عمل ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اصل میں تو صلح ہے. قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہتر ہے, صلح سب سے اچھا آپشن ہے. دو لوگوں میں, میاں بیوی میں, دو بھائیوں میں, دو پڑوسیوں میں, دو گھر میں, دو خاندان میں بھی, دو ملکوں میں بھی, پوری دنیا میں بھی, پورے یونیورسل لیول میں بھی صلح کیا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور صلح کرانے والا رسول اللہ کی نظر میں امیر المومنین کے بیان میں, یہ بیان امیر المومنین کا ہے, حدیث رسول اللہ کی ہے, وہ بھی ضربت لگنے کے بعد یہ بھی بیان کیا ہے اسی وصیت میں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انی سمیتو جدکما, میں نے تم دونوں کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصوم, دو لوگوں کے درمیان میں صلح قائم کر دینا یہ 1 سال نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے, افضل ہے, افضل ہے. یہ بہت بڑا کام ہے عزیزو. وہ لوگ کی جو بجائے صلح کرنے کے گھر میں لڑائیاں کراتے ہیں, جا کر بیٹھتے ہیں کبھی شوہر کے پاس اور کبھی بیوی کے پاس بیٹھ کے عورتیں جو ہے ایسی باتیں کرتی ہیں کہ کینہ بڑھے, نفرت بڑھے, دوریاں بڑھے. تو یہ اگر وہ 1 سال نماز روزے سے بہتر ہے تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ 1 لمحے میں نفرت بڑھائی ہے, تو وہ 1 سال سے زیادہ نماز چھوڑنے اور نماز روزہ چھوڑنے سے بھی بدتر ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے عزیزو. تو یہ صلح کا ہے طریقہ, تو قرآن کہتا ہے صلح ہی بہتر ہے, صلح ہوتے رہنا چاہیے. جہاں بھی ہو صلح ہو, دوسروں کے ساتھ صلح ہو. رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی, رسول اللہ نے مشرکوں کے ساتھ صلح کی تھی, وہ خیانتیں کرتے رہے لیکن رسول اللہ اپنے صلح پر باقی رہے, لہذا وہ صلح خیر, صلح خیر ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی جنگ کرنے آ جائے, کوئی حملہ کرنے آ جائے, کوئی مسلسل قتل کر رہا ہو, کوئی 75 سال سے لوگوں کو قتل کر رہا ہو, ان کے گھروں سے نکال رہا ہے, گھروں کو اجاڑ رہا ہو, وہ چھوٹا سا حصہ جو ویسٹ بینک کے نام پر بچا ہوا تھا اور چھوٹا سا غازہ ایک پٹی, ویسٹ بینک میں بھی گزشتہ 8-9 سالوں میں 10 سالوں میں اس کا 40% حصہ قبضہ ہو گیا, اور 8 لاکھ سے زیادہ یہودی ویسٹ بینک میں بھی آ کر بس گئے. یہ 8 لاکھ لوگ جا کر ویسٹ بینک میں بس, اسرائیل کو چھوڑ کر. اسرائیل الگ مسئلہ ہے, جو ویسٹ بینک مسلمانوں کی جہاں حکومت ہے محمود العباس کی, کہ یہ لوگ بھی منافق قسم کے لوگ ہیں, وہاں پر 8 لاکھ یہودی گزشتہ سالوں میں آ کے بس گئے ہیں. اگر 8 لاکھ لوگوں نے آ کے گھر بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گھر سے نکالا بھی. لہذا یہ جو حملہ کیا گیا ہے, جو میڈیا کچھ بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کا جھوٹ سب ثابت ہو گیا, وہ 75 سال کے ظلم کا نتیجہ ہے. جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری نے بھی کہہ دیا کہ یوں ہی حملہ نہیں ہوا ہے, ویکیوم میں حملہ نہیں ہوا ہے, اتنا سب کچھ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہوا ہے. خیر, ہمیں یہاں پر جنگ کی تاریخ نہیں پڑھنی ہے, وہ سب آپ انشاءاللہ واقف بھی ہیں. ہمیں قرآن کا مطلب بیان کرنا ہے کہ ایسے وقت میں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, جب کسی پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ جنگ بھی کر رہے ہوں, تو یہاں پر قرآن کہتا او دینا, ان کو جنگ کی اجازت ہے, جنگ کریں. اور جب ظاہر جنگ ہوگی تو حملہ تو ہوگا, مارے تو جائیں گے, اور جنگ ہوگی تو اپنی بھی جان جائے گی. لیکن کبھی کبھی بڑے مقصد کے لیے قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں. مقصد جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے قربانی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے. بعض نادان لوگ ہیں جو یہ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے, اتنے لوگ قتل ہو جائیں گے, ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے, تو آخر جنگ چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی. وہ بولے کہ جنگ چھیڑی نہیں, جنگ 75 سال سے چل رہی ہے. لیکن یہ لاجک ایک باطل لاجک ہے, یہ لاجک ایک غلط لاجک ہے کہ یہ کہیں کہ اگر یہ معلوم ہے کہ ہم مار دیے جائیں گے تو جنگ کیوں چھیڑیں. اگر اس لاجک پہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. بڑے مقصد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حسین ابن علی کا جتنا عظیم مقصد ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اتنا عظیم مقصد نہ تاریخ میں کبھی ہو سکتا ہے,
اتنی عظیم کربلا بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتی، وہ عاشور کا دن بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک جملہ ہے جو بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے کہ کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، کربلا کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا کوئی نہیں ہو سکتی لیکن کربلا کا راستہ باقی ہے۔ کربلا جب باقی ہے تو کربلا کی راہ میں چلنے والے بھی ہمیشہ باقی رہیں گے، اور کربلا کی راہ میں وہی اٹھیں گے جو مقابل میں یزید کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف ممبر اور فرش ادا پر آ کر یزید کو لعنت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو میدان میں جا کر یزید پہ لعنت کرتے ہیں اور یزیدوں کو شکست دیتے ہیں، یزیدوں کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ سلسلہ باقی ہے۔ اور بعد میں قرآن کہتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ کل ایک جملہ رہبر انقلاب کا ہے کہ ہمیں اللہ کی نصرت پر بھروسہ ہے۔ آپ بہت سارے لوگ انڈیا کے میڈیا، جو اسرائیلی میڈیا، پہلے گودی میڈیا تھا، ابھی اسرائیلی میڈیا ہو گیا ہے، اس کو سن سن کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن رہبر انقلاب نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم قدم اٹھاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ صرف مجلس میں سننے کی آیتیں نہیں ہیں، یہ ہے زندگی کے راستے طے کرنے کی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، اور یہاں سورہ حج میں قرآن کہتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ لیکن اللہ کی نصرت کا بھی قانون ہے، یوں نہیں ہے کہ ایک بارگی زمین پھٹ جائے، ایک بارگی آسمان پھٹ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگوں کے ایمان کا امتحان کیسے ہوگا، لوگوں کی استقامت کا امتحان کیسے ہوگا، لوگوں کے صبر کا امتحان کیسے ہوگا؟ تو اللہ بھی تمام امور کو دھیرے دھیرے لے کے چلتا ہے۔ وہ چاہتا تو کربلا میں بھی سارا منظر بدل جاتا، لیکن اگر کربلا میں اللہ اپنی خاص نصرت کے ذریعے سے سارا منظر بدل دیتا، نہر جو ہے خیمے تک آ جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آ سکتی تھی، بارش ہو سکتی تھی، لیکن اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو کربلا قیامت کے لیے نمونہ نہ بنتی۔ اور وہی نمونہ ہے جو آج فلسطین کو جتا رہا ہے، وہی نمونہ ہے جو آج چھوٹے سے لبنان کو جتا رہا ہے، وہی نمونہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر، 1500 کلومیٹر سے زیادہ دور سے یمن کے لوگ جو ہے کمزور لوگ ہیں، 8 سال جنگ لڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر خوف نہیں ہے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے مولوی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا ممبر تو نہیں ڈرتا، ممبر پہ بیٹھنے والے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈرتے۔ کبھی کبھی تو مجمع بھی ڈر جاتا ہے، کہتا ہے ایسے مولوی کو مجلس پڑھنے کے لیے نہیں بلاؤ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اچھے سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے عزیزو، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سامنے، یہ بات میں نے عرض کی تھی جلدی سے، آپ لوگ رہے ہوں گے بعض لوگ، کہ پتہ نہیں شاید سنا ہو کہ سامنے جب کچھ ہوتا ہے تو بڑا ہمیں لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایک بچہ گر گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کے منہ سے خون آ گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پورا جو ہے راستہ بند ہو رہا ہوتا ہے، ٹریفک جام ہو رہی ہوتی، پھر بھی وہاں رکتے ضرور ہیں، گاڑی ضرور رکتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا، جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، لیکن جو لوگ دور تک دیکھتے ہیں، جو لوگ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ صرف سامنے کی چیزیں نہیں دیکھتے، وہ یہاں سے فلسطین تک بھی دیکھ سکتے ہیں، میڈیا نہ بھی دکھائے تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا اپنا امتحان بھی لینا ہے کہ ہم صرف سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ مر گیا، اس کی جان چلی گئی، یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 20,000 لوگوں میں عورتوں کا کیا ہوا، 4,500 بچوں کا کیا ہوا، ابھی ہزاروں ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو ابھی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں اور ملبے کے نیچے 2-3 دنوں تک زندہ بھی رہے لیکن ملبے ہٹانے نہیں دیے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ 54,000 پریگننٹ عورتوں کا کیا ہوگا جو بچے جنم دے رہی ہیں تو خود بھی مر جا رہی ہیں، بچے بھی مر جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دور کا نہیں دیکھتے، ہم صرف سامنے کا دیکھتے ہیں، ہم صرف قریب کا دیکھتے ہیں، اور قریب کا دیکھنے والے لوگ آنکھوں سے تو بابصیرت مانے جاتے ہیں لیکن دل کے بابصیرت نہیں مانے جائیں گے۔ انہی لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھتے تو ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اندھے دل والوں میں سے نہ ہوں، اور اگر کبھی اس کا غلبہ ہو بھی جائے تو اس کو جلدی سے کھول سکتے ہیں، وہ کھولا جا سکتا ہے،
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد ہے تو مدد جاری ہے، پہلے ہی دن سے مدد ہے، روزانہ مدد ہے، لیکن اللہ کے قانون کے تحت مدد ہے، اور اس مدد کے نمونے بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ بہت بڑے نمونے اور آنے والے ہیں، ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہیں پہ میں ایک جملہ عرض کروں عزیزو کہ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، بہت تیزی سے۔ پچھلے زمانے کی بات، یہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں 10-20 سالوں میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن ابھی 2-4 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو جا رہا ہے، بہت تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی میں کہیں ہم بہت پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ہمارے بچے ہمارے جوان بہت زیادہ پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے تھوڑا زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، وہ لوگ جو اپنے زمانے سے آگاہ ہیں۔ عالم سے مراد امامہ نہیں ہے، عالم سے مراد اردو میں امامہ ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، حوزہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں عالم سے مراد امامہ نہیں ہوتا۔ عربی میں ہر وہ آدمی جس کے پاس علم ہے اس کو کہتا ہے عالم۔ یہ کھیتی کا عالم ہے، وہ انجینئرنگ کا عالم ہے، وہ میڈیکل کا عالم ہے، وہ زراعت کا عالم ہے، جس کے پاس علم ہے، علم والا۔ عالم کا معنی ہے علم والا، تو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے، کسی کو روٹی کا علم ہے، کھانا پکانے کا علم ہے، اب یہ بھی بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے، تو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے وہ عالم ہے۔ اور امام فرماتے ہیں العالم بزمانہ، جو اپنے زمانے کا عالم ہو۔ اب یہ چیزیں ہماری مجلس میں تھوڑا کم پڑھی جاتی ہیں۔ اپنے زمانے کا عالم، اپنے زمانے کے عالم کی صفت امام نے بتائی کہ لا تہجم علیہ اللوابس، اس کے اوپر شکوک و شبہات کا ہجوم نہیں ہوتا، حملہ نہیں ہوتا، وہ کنفیوز نہیں ہوتا کہ واٹس ایپ پہ یہ سنے تو ایسا ہو جائے، وہ سنے تو ایسا ہو جائے، اس طرح کی باتیں سنے تو ذہن ادھر چلا جائے، تھوڑا انقلابی باتیں سن لے تو ذہن بیدار ہو جائے۔ نہیں، جو اہل بیت کے دین والا ہے، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہے، اس کا ایمان محکم، اس کا ارادہ محکم، اس کے عزم محکم، اس کا عقیدہ محکم، اس کا دین محکم، وہ لا الہ الا ولا الہ ادھر ادھر والا نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا سب کچھ محکم اور معین اور طے ہوتا ہے عزیزو۔ اور یہیں پر میں جلدی سے چند جملوں کا ترجمہ بھی کرتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا، غور سے سنیں گے عزیزو، بہت ہی زیادہ غور سے۔ امام فرماتے ہیں 38 نمبر کی دعا ہے، دعا آپ جا کے اور پڑھ لیجئے گا، اسی بہانے جا کے ایک دعا پڑھ لیجئے گا امام سید سجاد علیہ السلام کی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، زیادہ تر دعائیں 1 صفحے کی ہیں، آدھے صفحے کی ہیں، 1.5 صفحے کی ہیں، وہ بھی آپ پورا نہ پڑھنا چاہیں آدھی پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے۔ دعا ضروری نہیں کہ صرف ثواب کے لیے پڑھی جائے، دعا سمجھنے کے لیے پڑھی جائے، اور خاص کر امام زین العابدین السلام کی دعائیں دین سمجھانے کے لیے ہیں، چونکہ ایسے زمانے میں یہ دعائیں پیش کی گئی ہیں کہ جہاں دین بیان کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ اپنے نانا کی مسجد میں آ کر امام دین بیان نہیں کر سکتے تھے، پابندی تھی زبان پر، تو جب دین بیان نہیں کر سکتے تھے اور امام کی ذمہ داری ہے دین کو بیان کرنا بھی، دین کو بچانا بھی، تو وہ دین جس امام کی ذمہ داری ہے، مولوی بچائے یا نہ بچائے لیکن امام تو بچائے گا۔ اور امام کی زبان پر پابندی ہے، امام پر نگاہیں ہیں، امام کے گھر پر جاسوس ہے، امام کے آنے جانے پر جاسوسی لگی، امام جاتے ہیں کھیت کی طرف تب بھی جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں جہاں امام کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے، وہاں پہ امام کیا کریں؟ اور امام کی ذمہ داری دین بیان کرنا بھی ہے، دین بچانا بھی ہے۔ تو امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اہل بیت کے دین کو بچا دیا۔ اب اہل بیت کا دین اگر واقعاً چاہیے ہے تو آپ صرف مولویوں سے دین نہیں لیں، آپ پہلے دین امام سے لیں، دین جا کے صحیفہ سجادیہ سے لیں، دین جا کے نہج البلاغہ سے لیں، دین جا کے قرآن سے لیں، اور اسی اعتبار سے مولویوں کو بھی چیک کریں کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو مولوی کو بھی لے لیں، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہاں احترام سے چھوڑ دیں۔ جی ہاں، یہ تو میں نے بڑے احترام سے کہا ہوا ہے، یہ تو میں نے بڑے احترام سے کہا ہوا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے سخت میں کہا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو حتیٰ میری حدیثیں بھی، میری حدیثیں اگر میرے نام کی، ظاہر امام کی حدیث ہو نہیں، اس لیے امام کے نام کی، اگر میرے نام کی حدیثیں تم تک پہنچیں
اس کو آ کر میچ کرو، ٹیلی کرو، اس کو ملاؤ قرآن سے۔ اگر قرآن سے مل رہی ہے تو لے لو، اگر نہیں مل رہی تو دیوار پہ دے مارو۔ امام نے کہا دیوار پہ دے مارو، سمجھ رہے ہو؟ تو کچھ مولویوں کو بھی دیوار پہ دے نہ مارو۔ تو اپنوں کے درمیان میں جنگ جیتی جاتی ہے ہار کر۔ یہ قانون واقعی قانون، اپنا وہ شاعر کا قانون نہیں ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ اپنوں کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر، متواضع بننے کے مطلب یہ ہے، تواضع کا مطلب یہی ہے۔ تو امام جو ہے، اب یہاں پہ غور کریں جلدی سے، امام 7 چیزوں پر معذرت کر رہے ہیں، ہے نا؟ پہلی چیز جو ہے، پھر میں صاحب میں بیان کروں گا، 2-3 یہ 7 چیزیں خالی ترجمے کے طور پہ سن لیں، اور وقت نہیں ہے، یہ ایک جملہ ایک مجلس کا جملہ ہے، لہذا آپ سب لوگ اتنا غور سے سنیں کہ اس پر عمل کر سکیں، چاہے میں ترجمے کی حد تک پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں وَمِن مَعْرُوفٍ اُسْدِیَ إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ، کہ جب کوئی نیکی کی جائے اور میں شکریہ ادا نہ کروں، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شکریہ نہ کرنے پہ کون سی معذرت نہیں کریں گے۔ اے میرے اللہ، امام سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ کوئی خیر ہم تک آئے تیری طرف سے، پروردگارہ تیری طرف سے کوئی خیر ہم تک آئے اور اس پر میں ایک سجدہ بھی نہ کر سکوں۔ 2 مجلسیں سن لو آگے پیچھے، الحمدللہ اچھی بات ہے، کھانا بھی بعد میں کھا لوں، لیکن ایک سجدہ کرنے کے لیے نہ جا سکوں تو پروردگارہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ رات بھر آرام سے سو کے اٹھ گئے، اور یہ موت جو تھوڑی موت تھی 6 گھنٹے والی، یہ ہمیشہ کی موت میں تبدیل نہیں ہوئی، تو اے میرے اللہ یہ تیرا خیر ہے، تو دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تیرا شکر نہیں ادا کر پایا۔ وَمِن مُسِیءٍ اعتذر الی فلم اعذرہ، اور اے میرے اللہ اگر کوئی خطا کار میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے معذرت چاہی لیکن میں نے اس کی معذرت قبول ہی نہیں کی، نہیں میں تو زمیندار ہوں، میں تو خان ہوں۔ اب بعض لوگ یہاں پہ سید لوگ بھی خان ہو جاتے ہیں، نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو خان ہوں، لیکن سادات لوگ بھی خان ہو جاتے ہیں معذرت کرنے میں۔ تو خان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسلام میں کوئی خاندان واندان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں فقط ایک چیز ہے کہ کتنا انسان ہمبل ہے، کتنا صاحب تقویٰ ہے، کتنا صاحب علم ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر امام کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، کسی نے مجھ سے معافی چاہی اور میں نے معاف نہیں کیا، اور دل سے، یہ نہیں خالی زبانی کہنا نہیں چلو ٹھیک ہے معاف کر دے، جاؤ شادی میں آ جانا، دل سے معاف کرنا۔ جب ایک انسان آ گیا معافی مانگنے کے لیے تو دل سے معاف کر دے، اس طرح معاف کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ انجیل کے جملے ہیں، کئی جملے ہیں، بہت پہلے پڑھا تھا، اب صحیح جملہ یاد نہیں، لیکن مطلب مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کر پاتا ہے وہ کیسے امید رکھے کہ پروردگار اس کا اسے معاف کر دے گا؟ کیسے امید رکھے گا اس کا؟ اللہ اسے کیسے معاف کرے گا جب اس کے بندوں کو وہ معاف نہیں کر سکتا؟ تو اپنے پروردگار سے کیسے معافی کی امید رکھتا ہے؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا وَمِن ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوثِرَهُ، ایک فاقہ کش، ایک غریب بھوکے انسان نے آ کر مجھ سے مانگا اور میں نے اپنے اوپر اس کو پریفر، یہ نہیں صرف دیا نہیں، اپنے اوپر پریفر نہیں کیا، ترجیح نہیں دی، بہتر نہیں دیا، اپنے سے بہتر اس کو نہیں دیا، تو اے میرے اللہ میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ یہ دین صرف اہل بیت ہی سکھا سکتے ہیں، ہر ایک نہیں سکھا سکتا یہ دین۔ اور اس کے بعد فرمایا، ترجمہ کر کے آگے، وَمِن ذِی حَقٍ وَمِن حَقِّ ذِی حَقٍ لَظَمَنِی لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ، کسی 70 سال کے مظلوم، اللہ اکبر۔ بس میں نے تمام کیا عزیزوں، انشاءاللہ یہ چند آیتیں اور چند حدیث کے جملے آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہوں گے اور محفوظ رہیں گے۔ میری کوئی بات رہے نہ رہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں عزیزوں، مظلوم کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اسی لیے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین مظلوم کو کبھی نہیں بھولنا، اس لیے نہیں بھولنا تاکہ جب بھی مظلوموں کی ضرورت پیش آئے تو تم اس مظلوم کی یاد میں مظلوموں کی مدد کرنے چلے جاؤ۔ اور تاریخ کے کسی مظلوم کو اتنی گریا کے ساتھ، اتنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یاد نہیں کیا گیا جس قدر حسین ابن علی کو یاد کیا گیا، جس قدر امام سید سجاد کو یاد کیا۔
مختصری مصائب پڑھتا ہوں عزیزو، آپ پہلے مصائب سن بھی چکے ہیں اور وقت بھی زیادہ نہیں رہ گیا ہے، لیکن حسین ابن علی کی مظلومیت بہت سارے مرحلے میں ہے، میں سارے مرحلے نہیں بیان کرتا عزیزو۔ حسین ابن علی مدینے میں بھی مظلوم تھے، حسین ابن علی 28 رجب سے پہلے بھی مظلوم تھے، حسین ابن علی 28 رجب سے پہلے اتنا مظلوم تھے کہ جب مسجد نبوی میں کسی شخص نے آ کر ابن عباس سے سوال کیا کہ مجھے توحید سمجھاؤ، اور امام حسین نے کہا، امام بغل میں نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے، امام نے کہا میں تجھے توحید سمجھاتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ما سألتک، میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ شمر کے سینکڑوں خنجر سے بڑھ کر ہے کہ توحید کے وارث سے اگر وہ خود کہہ رہا ہے آؤ میں تجھے توحید سمجھاؤں، تو وہ کہہ رہا ما سألتک، میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا، میں آپ سے نہیں کچھ سننا چاہتا۔ یہ حسین ابن علی کی مظلومیت ہے، 10 سال مدینے، 9.5 سال مدینے کی مظلومیت امامت کے دور کی، وہ تو اس سے پہلے بھی مظلوم تھے، حسین مکے میں مظلوم تھے، حسین سفر میں مظلوم تھے، حسین کربلا میں مظلوم تھے، جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے حسین ابن علی مظلوم تھے۔ حسین ابن علی کو اپنی پیاس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر حسین ابن علی کا دل ہم لوگوں جیسا نہیں ہے۔ رحم دلی ایک بہت بڑی صفت ہے، ہم لوگ بھی تھوڑے تھوڑے رحم دل ہیں، ہمارے رحم دلی اور حسین ابن علی کے رحم کے دلی کا کوئی کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ ہم رحم دل ہیں، لیکن ہم 3 دن کے پیاسے بچے کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نہیں برداشت کرتے۔ ذرا کوئی حسین کی رحم دلی سے جا کے پوچھے کہ حسین ابن علی نے 7 محرم سے کس طرح بچوں کو پیاسا دیکھا، کس طرح بیویوں کو پیاسا دیکھا، کس طرح ماؤں کا دودھ خشک ہوتے ہوئے پیاسا دیکھا، کس طرح بچوں کے ہونٹ اور کلیجہ خشک ہوتے ہوئے دیکھا، کس طرح ابوالفضل عباس کو مسلسل خندق کھودتے ہوئے اور کنواں کھودتے ہوئے دیکھا کہ کہیں سے پانی کی سبیل ہو جائے، اصحاب کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ جب آخر میں بالکل تنہا ہو، حسین جب بالکل تنہا ہو گئے، جب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اول محمد ہے، حسین کی تنہائی پہ سلام کیا گیا زیارت میں، السلام علیک یا ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام۔ تنہائی کا مطلب سمجھتے ہیں عزیزو؟ تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے آئے تھے مشکیزہ لے کر اور کوزے لے کر، تو حسین ابن علی نے عباس کو بلا کر مشکیزہ پکڑا دیا تھا، لیکن جب حسین تنہا رہ گئے تو اب کیا کریں؟ اب کس کو بلائیں؟ میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزو، فقط رخصتی کا منظر سن لے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر حسین ابن علی کا دامن پکڑ لیا آخری لمحے میں، جب حسین سب سے رخصت ہو کر جانے لگے اور سب کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آقا گیا، کوئی بہن کہہ رہی تھی میرا بھیا گیا، بہنوں کو یہ تسلی تھی کہ ابھی تک جو بھی شہید ہوا ہے بہت ہی عظیم شہید ہوئے ہیں، لیکن میرا بھیا حسین ہے نا۔ جب حسین بھی آخری لمحے میں جانے لگے، پھر بچوں کے دل سے جا کے پوچھیں، زینب کو تو حسین ابن علی نے سنبھال لیا، تسلی دے لی، وصیتیں کی۔ حسین ابن علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، زینب بنت علی کا دل ٹھہر گیا۔